نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کی دوہری ذمہ داری یاد دلائی۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو جنگ بندی کی وجہ سے امن ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن کے ٹائم کو مختلف بادشاہوں کو خط لکھ کر استعمال کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے کے لیے امن کتنا ضروری ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ اس کا نام اصحمہ بن ابجر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحمہ شاہ حبشہ کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہیں۔ اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ بہت سافٹر نوٹ ہے اور کامن گراؤنڈز پر بات ہو رہی کیونکہ یہ ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن امیہ دمری کے ساتھ روانہ کیا۔ نجاشی نے جب اسے لیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر آیا، یعنی بہت آنر دیا، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا، اور ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر بھی عطا کیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عامر بن امیہ دمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا، اور وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفات ہی کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی موت کی اطلاع دی تھی۔ آپ کو جبرائیل امین نے بتایا تھا آ کے کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھنے کی وجہ سے امت کو بھی ایک فکر ملی کہ کسی بھی مسلمان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا، تو آپ نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ کیا اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ تو یہ نجاشی تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ذریعے ملنے والے پیغام سے اسلام کو قبول کیا۔ اس میں جو ایک خاص الخاص بات آپ کو نظر آ رہی ہے، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کو بات بتانا چاہ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اپنے ایک مکتوب گرامی میں یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی ام حبیبہ کی مجھ سے شادی کر دو۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، اور ام حبیبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا اور اسے حق مہر بھی ادا کیا۔ ام حبیبہ کا نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ تھی، اور ان کے والد کا نام ابو سفیان۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں پھر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی جو والدہ تھیں صفیہ، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو تھی۔ ام حبیبہ کی والدہ صفیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھو تھیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ام حبیبہ کن کی کزن تھیں؟ حضرت عثمان بن عفان کی کزن تھی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا تو اس سے تقریباً 17 سال پہلے یہ پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی پہلی شادی عبید اللہ بن جہش سے ہوئی تھی۔ یہ عبید اللہ بن جہش نام سنا سنائے لگ رہا ہے کچھ؟ عبداللہ بن جہش کے یہ بھائی تھے، اور زینب بنت جہش کے بھائی تھے۔ حمنہ بنت جہش نام سنے ہیں نا آپ نے سب، تو یہ انہی کے بھائی تھے۔ یہ دونوں شوہر اور بیوی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مشرکین کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر پھر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی تھی۔ اب حبشہ میں چونکہ عیسائیت چھائی ہوئی تھی اور عبید اللہ بن جہش پہلے ہی سے عیسائیت کی طرف مائل تھا، تو وہاں جا کے یعنی حبشہ جا کے عیسائیوں سے متاثر ہو گیا اور مرتد ہو کے عیسائی ہو گیا۔ ان کے ہسبینڈ مرتد ہو گئے تھے۔ ام حبیبہ نے ایک بچی کو جنم دیا، اسی بچی کے نام سے ہی ان کی کنیت ہے۔ اس بچی کا نام انہوں نے حبیبہ رکھا تھا، اور اسی سے ہی ان کی کنیت ام حبیبہ بنی، اور اسی کنیت سے ہی ان کی شہرت بھی ہوئی۔ اب یہ جو عبید اللہ تھا عیسائی ہو گیا، تو اس نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی مرتد ہو جانے اور اسلام چھوڑنے کی ترغیب دی کہ تم بھی مسلمان نہ رہو، عیسائی ہو جاؤ، اور کہنے لگا کہ میرے خیال میں عیسائیت سے بہتر کوئی دین نہیں، تم عیسائیت اختیار کر لو۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان کو چھوڑنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، بلکہ سمجھایا واللہ یہ دین تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تب تم کہاں عیسائی ہو گئے ہو۔ اسلام ترک کرنے کے بعد عبید اللہ نے عیاشی کی زندگی شروع کر دی تھی، اور وہ عیسائیوں کے ساتھ ہی رہتے تھے اور شراب نوشی کے یہ عادی ہو چکے تھے، اور جلد ہی اسی حالت میں یہ مر گئے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو ظاہر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا
دیار غیر میں بے سہارا ہو گئیں اور بہت زیادہ غمگین بھی رہنے لگی تھیں، کیونکہ بہت تکلیف ان کی زندگی میں آئی. ایک تو شوہر مرتد ہو گیا، پھر اسی حالت میں فوت بھی ہو گیا. خیر انہوں نے بڑے صبر و استقامت سے کام لیا اور اپنی بچی کی پرورش میں اور تربیت میں لگی رہیں. اسی دوران انہوں نے خواب دیکھا تھا. ام حبیبہ نے وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ عبید اللہ بن جہش کی وفات کے بعد کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یا ام المومنین کہہ کے پکار رہا ہے. یہ صدا سن کر کہتی ہے میں چونک گئی. پھر یکایک اس خواب کی تعبیر دل میں آئی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کی بشارت ہے. ادھر مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوہ ہو جانے کا علم ہوا تو آپ نے ان کی عدت پوری ہونے کے بعد عمر بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ کے ذریعے نجاشی کو یہ پیغام دیا کہ آپ میری شادی، میرا نکاح ام حبیبہ سے کر دیں. کہتی ہیں میری عدت ختم ہوئی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آ گیا. نجاشی کو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تھا تو اس نے اپنی خاص باندی، اس کا نام ابرہا، اس کو ام حبیبہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح ام حبیبہ کو دے کر آؤ، میں ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں گا. وہ اپنی طرف سے ایک وکیل مقرر کر لیں تو یہ نکاح ہو جائے گا. اتنی خوش ہوئیں کہ باندی کو انہوں نے دعا دی کہ اللہ تجھے بھی خیر کی خوشخبری دے، اور اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنے ہاتھوں میں جو زیور تھا، گلے میں جو زیور تھا، وہ سب کچھ باندی کے ہاتھ میں دے دیا، تحفتاً دے دیا. پھر انہوں نے خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا. وہ ددیال کی طرف سے ام حبیبہ کے رشتہ دار تھے اور ہجرت کر کے حبشہ میں ہی مقیم تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا وکیل بن جائیں. شام ہوئی تو نجاشی نے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں پر مقیم دیگر مسلمانوں کو بلا بھیجا اور پھر باوقار اجتماع میں خطبہ نکاح پڑھا. اور یہ خطبہ نکاح جو ہے نجاشی نے یہ کہے الفاظ: الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانہ الذی بشر بہ عیسی بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فان رسول اللہ کتب الی ان ازوجہ ام حبیبة بنت ابی سفیان فاجبت الى ما دعا الیہ رسول اللہ وقد اصدقتها 400 دینار. تمام تعریفیں اللہ شہنشاہ پاک سلامتی اور امن دینے والے، پناہ میں لینے والے غالب اور اپنی بات منوانے والے کے لیے ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی. حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھ کر پیغام دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کر دوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہا اور اس خاتون کو 400 دینار مہر ادا کیا. پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وکیل سیدنا خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھا: الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستنصرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اما بعد فقد اجبت الى ما دعا الیہ رسول اللہ وزوجتہ ام حبیبۃ بنت ابی سفیان فبارک اللہ رسول اللہ. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اسی سے مدد اور نصرت مانگتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اس نے انہیں ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، ہر چند مشرک اسے ناپسند کریں. اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت سے نوازے. آپ دیکھیں کتنے اچھے انداز میں خطبہ نکاح دیا گیا اور پھر اس کا وکیل نے جواب بھی دیا.
پھر یہ 400 دینار کی جو رقم تھی بطور مہر جو دی گئی، یہ خالد بن سعید کے حوالے کی گئی اور انہوں نے اس کو پھر ام حبیبہ کو دے دیا. پھر سب گھر جانے لگے تو نجاشی نے کہا کہ انبیاء کی روایت اور رسوا یہی رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی شادی کی تو کھانے کا اہتمام کیا. کھانے کا اہتمام یعنی ولیمہ کیا. تو پھر اس نے کھانا منگوایا اور سب نے مل کر کھایا. پھر اس کے بعد سب اپنے گھروں پر چلے گئے، یعنی باقاعدہ شادی کی ایک دعوت بھی ہوئی ولیمے کی صورت میں. پھر جیسے ہی ام حبیبہ کو یہ 400 دینار موصول ہوئے تو جو خوشخبری دینے والی کنیز تھی ابرہہ، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس وقت تو میں نے تمہیں بڑے معمولی سے تحفے دیے تھے، اب اللہ نے مجھے بڑی مالی وسعت دی ہے، یہ کچھ پیسے اور رکھ لو اور اس کو استعمال کرو. تو کنیز نے یہ بات سنتے ہی ایک تھیلی سیدہ کی خدمت میں حاضر کی. اس میں اعلیٰ قسم کی خوشبو تھی اور وہ زیور بھی تھے جو انہوں نے اس کو تحفتاً دیے تھے، وہ اس نے واپس کیے. اور اس کے بعد یہ کنیز ابرہہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہو گئی ہوں، یعنی میں مسلمان ہو گئی ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ جائیں تو میری طرف سے سلام عرض کیجیے گا. اب آپ دیکھیں کہ کیسے ہی مسلمان تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو دیکھ کر بھی کتنے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. پھر 2 کشتیوں میں سیدنا جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں اور جتنے بھی مہاجرین تھے ان سب کو مدینہ روانہ کیا کہ اسی میں ہی ام حبیبہ بھی شامل تھیں. اور یہ سارا جو مہاجرین کا قافلہ تھا یہ مدینہ پہنچا. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا اور وہاں پر یہ سب پہنچے تھے. تو جب حضرت جعفر وہاں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کر چکے تھے، خیبر کی جنگ ختم ہو چکی تھی اور مسلمان جیت چکے تھے. تو جب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا اور بوسہ دے کر فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح پر یا جعفر کی آمد پر. اس حدیث کو بہقی نے روایت کیا ہے. دیکھیں کہ بعض دفعہ 2 3 خوشیاں مل جاتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا نا ہم کس پر زیادہ خوش ہیں، اس پر یا اس پر. تو یہ انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور ویلکم، کتنا وارم ویلکم، کتنا گرم جوشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو سابقون الاولون میں سے تھے. اور جعفر جو تھے، حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے obviously کزن بھی تھے، تو ایک بلڈ ریلیشن بھی تھا. اور یہ وہ پہلے سفیر تھے جنہوں نے نجاشی کے سامنے پوری اپنی بات رکھی اور اتنے بہتر انداز میں رکھی کہ نجاشی مسلمان ہو گیا. اتنے سالوں کے بعد اب یہ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ملنا تو گرم جوشی کے ساتھ ہونا ہی تھا. پھر یہ ام حبیبہ جو ہیں بہت زیادہ مضبوط ایمان والی تھیں. ان کے مضبوط ایمان کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ شوہر مرتد ہو گیا لیکن خود چینج نہیں ہوئی. ان تمام ڈیفیکلٹیز کو، ان تمام پریشانیوں کو وہ جھیل رہی تھیں. ایون ہسبینڈ کے حوالے سے تو انہوں نے تکلیف دیکھی. ان کے جو والد تھے ابو سفیان، جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تب تک بھی آپ دیکھیں یہ اپنے والد کے معاملے میں بھی کسی بات کو قبول نہیں کرتی تھیں. صلح حدیبیہ کے بعد آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے ایک واقعہ آئے گا کہ معاہدہ پھر قریش کی طرف سے ہی ٹوٹا. جو معاہدہ تھا وہ قریش کی طرف سے ہی ٹوٹا. تو اس معاہدے کی تجدید کی کوشش کے لیے ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ ملنے آئے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام تجاویز کو مسترد کر دیا تھا کہ اب یہ ایگریمنٹ ریفریش نہیں ہوگا. مسترد کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مایوس ہو گئے اور پھر اسی غرض سے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے تھے کہ وہ کوئی سفارش کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ایگریمنٹ کو ریفریش کر دیا جائے، دوبارہ سے باندھ لیا جائے. جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا ام حبیبہ کے گھر میں. اب والد آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ کے سائڈ میں رکھ دیا. اب وہ بڑے ناراض ہوئے ابو سفیان. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بستر کیوں اٹھا لیا؟ تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں؟
یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، بستر کیوں اٹھا لیا؟ تو کہتی ہیں کہ آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے کی اجازت آپ کو نہیں دے سکتی۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ میری بیٹی، تجھے اللہ کی قسم میرے بات شر لگ چکا ہے، یعنی تو شر میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ ہرگز نہیں، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ابا جان، آپ قریش کے سردار ہیں، افسوس ہے آپ کی عقل پر کہ آپ پتھر کے بتوں کو پوجتے ہیں، حالانکہ وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی بیٹی ہو کر اپنے باپ کو سمجھا رہی ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ تو اتنے عقل مند ہیں، آپ قریش کے سردار ہیں۔ سردار کوئی معمولی عقل رکھنے والا انسان نہیں ہوتا، وہ اتنے سارے لوگوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے تو آبویسلی وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، بہت انٹلیکچوئل ہوتا ہے۔ خیر وہ کہتی ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ ابو سفیان کو تھوڑا ہرٹ کر گئی تھی کہ یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسا ایمان ہے، ابھی موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے کہ اس محبت پر نہ باپ آگے آتا ہے، نہ شوہر آگے آتا ہے، نہ اولاد آگے آتی ہے۔ تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے نا، کہ اپنے پیارے رشتوں سے بڑھ کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت متقی خاتون تھیں اور بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے وہ بڑی توجہ سے سنا کرتی تھیں اور اس پر عمل بھی کرتی تھیں۔ ایک حدیث جو ان کی طرف سے آتی ہے کہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن رات میں 12 رکعت پڑھ لے اسے جنت میں محل عطا کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے اور جامع ترمذی میں تو وضاحت کے ساتھ آتی ہے۔ یہ نوافل جو ہیں یہ سنت مؤکدات ہیں، جس میں 4 رکعتیں ظہر سے پہلے ہیں، 2 اس کے بعد ہیں، پھر مغرب کے بعد 2 ہیں، عشاء کے بعد 2 ہیں، اور فجر سے پہلے 2 ہیں۔ یہ 12 نوافل کی جو بھی پابندی کرتا ہے دن بھر میں، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سے یہ ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام حبیبہ نے سنا تھا، اس وقت سے انہوں نے ان 12 رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اب روز کا ایک محل بنے، آپ اور میں چاہیں تو روز کا ایک محل بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ محل بننے کے حوالے سے تو ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس نے سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھا تو جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا بنے کوئی، ہر معاملے میں سنت کی اتباع فرماتی تھیں۔ اور جب ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ فوت ہوئے۔ ابو سفیان جب فوت ہوئے تو انہوں نے 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی اور اپنے چہروں اور بازوؤں پر ملی، پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر رہی ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا تھا، کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، البتہ شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ اسے مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے صرف سنت کو عام کرنے کے لیے اپنے والد کے انتقال کے بعد ٹھیک 3 دن کے بعد علل اعلان خوشبو منگوا کے اس کو استعمال کیا کہ سوگ ختم ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں ہی رہیں اور لوگ ان کا بڑا احترام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے طویل زندگی بھی پائی، ایون انہوں نے امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جو ہیں بھائی بہن تھے، ام حبیبہ اور امیر معاویہ، دونوں ابو سفیان کے بچے تھے۔ ان کا دور خلافت بھی ام حبیبہ نے دیکھا، کافی طویل عمر انہوں نے پائی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پاتی ہیں۔ اچھا، جب موت کے قریب تھیں، بالکل قریب المرگ تھیں، تو وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے بلایا تھا اور بلا کر کہتی ہیں کہ ہم سوکنوں کے مابین کچھ باتیں ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔
یہ سن کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے فرمایا کہ آپ نے مجھے خوش کر دیا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. یعنی کہتے نا کہ معافی خود بھی مانگ لی، اور جو اگر کسی اور سے تکلیف ملی تو اس کو بھی معاف کر دی. بڑے صاف دل کی خاتون تھیں. اسی قسم کا پیغام روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ام سلمہ کی خدمت میں بھی بھیجا تھا، کیونکہ وہ بھی ان کی سوکنی تھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 65 احادیث کو مروی کیا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں تھیں کہ جن کا نکاح نجاشی نے کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.